نواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی گفتگو میں آپ حضرات نے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ آج کی گفتگو میں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس سوانح عمری کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر پائی اور آپ موسیٰ علیہ السلام سے 599 سال بعد تشریف لائے۔ اس کے دیگر اقوال بھی منقول ہے کہ کتنے 100 سال کے بعد آپ تشریف لائے، لیکن یہ جو صحیح روایت ہے کہ 599 سال کے بعد آپ جو ہے تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آپ نے 59 سال کی عمر پائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1700 سال پہلے تشریف لائے، یعنی 1700 سال پہلے تشریف لائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذا الأيدِ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی نعمتوں والا بھی ہے، طاقت و قوت والا بھی ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے عبادات کی ادا کرنے والا اور گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ کثرت کے ساتھ خوب سے خوب تر اللہ کی عبادت فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے گناہوں سے بچنے کی وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی۔ اور فرماتے ہیں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی طاقت کی تعریف فرمائی تو اس سے وہی مراد ہو سکتی ہے جو قابل تعریف ہو، اور جو قابل تعریف وہی طاقت ہے جس کی وجہ سے انسان عبادات پر عمل کر سکے اور گناہوں سے بچ سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، یعنی جو بھی معاملہ ہوتا ضروریات زندگی کے حوالے سے ہو، دنیاوی حوالے سے ہو یا اخروی حوالے سے ہو، تمام معاملات میں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے۔ یہ آپ کے روزے کا حال تھا۔ ہم تو اگر یہ تو ہماری روزے کی طبیعت ہے، ہم پورا مکمل دن روزہ نہیں رکھتے، لیکن ان کی شریعت میں وہ ایک دن روزہ ہی تھا۔ اور حدیث پاک میں ایک روایت ہے کہ احب الصیام الی اللہ صوم داؤد، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین روزہ جو ہے داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ ایک دن مکمل روزہ رکھا کرتے تھے، اس دن کچھ نہیں کھاتے، کچھ نہیں پیتے، صرف اور صرف روزہ رکھتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ دراصل آپ علیہ السلام کا نفس کے خلاف جہاد تھا۔ آپ نفس کے خلاف جہاد کرتے کیونکہ انسان کا نفس بچے کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی مثال بچے کی طرح ہے کہ بچے کو ایک دن دودھ پلایا جائے اور دوسرے دن نہ پلایا جائے تو یہ بہت مشکل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچے کو اگر دودھ کی عادت لگ جاتی ہے اور بچے کی ضرورت بھی ہے تو آپ اس کو ایک دن پلائیں گے تو دوسرے دن نہیں پلائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا، روزانہ اس کو دودھ چاہیے۔ تو بالکل نفس کی حالت ایسی ہے، بچے کی طرح ہے کہ اگر آپ نے ایک دن اس کے تقاضے کو پورا کیا، اس کی ضرورت کو پورا کیا اور دوسرے دن نہ کیا تو پھر جو ہے نفس کیا کرے گا، بہت مشکل میں ہمیں ڈال دے گا۔ تو روزانہ اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہے، روزانہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح سے داؤد علیہ السلام نے اپنے نفس سے ایسا جہاد کیا جو عام آدمی کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک دن نفس کو خواہشات سے روکنا اور دوسرے دن خواہشات کی اجازت دینا عظیم کام تھا، بڑا کام تھا۔ آپ علیہ السلام نصف رات، آدھی رات اللہ کے حضور قیام فرماتے، یعنی رات بھر نفل پڑھتے، آدھی رات یعنی نوافل ادا کرتے، پھر رات کا تہائی حصہ سوتے، ایک تہائی سوتے اور پھر رات کا چھٹا حصہ جاگ کر عبادت میں مشغول رہتے۔ اس طریقے سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا،
وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا کیا تھا اور وہ دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی. علم سے مراد لوگوں کے درمیان قضا یعنی فیصلے کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی وہ قوت اور علم عطا فرمایا تھا. کسی کا بھی معاملہ سنتے سمجھتے اور اس کا بہترین فیصلہ فرماتے تھے. اور پرندوں کی بولیاں جاننے کا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور اور ہنر عطا فرمایا تھا, علم عطا فرمایا تھا کہ پرندے جو کچھ کہیں وہ آپ ان کی بولی کو سن لیا کرتے تھے اور ان کی فریاد رسی فرمایا کرتے تھے. اور پھر ہمیں فضیلت دی, اس سے مراد نبوت اور جنوں شیطانوں کو آپ کے تابع بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. ہم نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور فضیلت عطا فرمائی. بہت سارے اللہ کے بے شمار بندوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی. تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جناتوں اور شیطانوں کو بھی آپ کے تابع کر دیا. جنات بھی آپ کے تابع میں ہوتے تھے, آپ کا حکم ان پر بھی چلتا تھا, آپ کا قبضہ ان پر بھی تھا. تو وہ جو ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے پرندوں پر بھی, جانوروں پر بھی اور ساتھ ہی ساتھ جنوں اور شیطانوں پر بھی آپ کی حکومت تھی. علم سے انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. انسان کو چاہیے کہ نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد ان پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. کسی نعمت کا اظہار بطور تکبر ناجائز ہے. کسی کو کوئی نعمت مل گئی تو بجائے تکبر کرنے کے اسے چاہیے کہ شکریہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں اس قابل نہ تھا, تو نے مجھے جو ہے چن لیا اور مجھے اس نعمت سے نوازا. تو بجائے تکبر کرنے کی نہیں یہ میرا حق تھا مجھے مل گیا, نہیں, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس کا مستحق سمجھا اور مجھے عطا فرمایا, لہٰذا تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں. یہ ہونا چاہیے. بطور شکر ذکر کرنا مستحب ہے, کسی بھی نعمت کا ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں نعمت عطا فرمائی, مجھے گھر دیا, گاڑی دی, مکان دیا, موبائل دیا, جو کچھ بھی مطلب ہمیں ملا, مال دیا. تو اب اس کا ذکر جو ہے بطور تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ بطور ذکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا ہے, اللہ کا بے پناہ شکر ہے. تو یہ ایسا ذکر کرنا مستحب بھی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام جہاں اللہ کے نبی ہیں اسی بیک وقت جو ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بیک وقت نبی بھی ہیں اللہ کے. اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بادشاہت کا ذکر فرماتا ہے, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اے داؤد علیہ السلام, ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا, اپنا خلیفہ بنایا, اپنا نائب بنایا, تو تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہشات کے خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی. خواہش انسان کو بہکا دیتی ہے, لیکن یہ تو اللہ کے نبی ہیں, ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عام انسانوں کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے, یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے ذریعے سے توسط سے تمہیں یہ بتایا ہے کہ خواہشات کے پیچھے مت بھاگنا ورنہ خواہشات جو ہے تمہیں راہ سے بہکا دے گی. بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکتے ہیں, ان کے لیے جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اس لیے کہ وہ عذاب کے دن کو بھول بیٹھے, اللہ کے عذاب کے دن کو بھول گئے, اس لیے جو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس میں جو ہے تفسیر کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ فقط جمع لداؤد بین النبوۃ والسلطنہ, حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دونوں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا, دونوں چیزیں آپ کو حاصل تھی, بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اس طریقے سے بے شمار باتیں موجود ہیں. اب بیان فرمایا گیا کہ پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع تھے. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له اواب. بے شک ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ
پہاڑ کو مسخر کر دیا، پہاڑ کو ان کے تابع کر دیا کہ تسبیح کرتے شام کو، اور سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے ہوتے اور سب اس کے فرما بردار تھے۔ اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ صبح شام جو ہے ہم نے پہاڑوں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تو پرندے بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے۔ اتنی عظیم الشان مرتبت والی جو ہے وہ صلاحیت، خوبیاں، طاقت و توانائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو آپ کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، یعنی پہاڑ آپ کے تابع تھے، آپ جہاں کہتے وہاں پہاڑ چلتے۔ یہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبی تھی، آپ جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، یا آپ جس جگہ پہاڑ کو لے جانے کا ارادہ فرماتے پہاڑ وہاں چلے جاتے۔ بتائیے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات ہے، اس نبی برحق کی کیا شان ہوگی جن کے صدقے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت و قدرت پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر قادر مطلق ہوگا، جو اپنے نبی کو یہ اعزاز، یہ وقار، یہ نعمت، یہ عظمت عطا فرما سکتا ہے، تو اس رب قدیر کی طاقت کا، اس کی قدرت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی آواز بہت حسین تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت حسین تھی، آواز میں روب اور دبدبہ تھا۔ جب آواز تو حسین و جمیل آواز، خوبصورت آواز تھی ہی، اس میں روب و دبدبہ بھی تھا آواز میں۔ جب آپ خوش الہانی سے اچھی آواز میں زبور شریف پڑھا کرتے تھے، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، آسمانی کتاب ہے، جب آپ زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تو پہاڑوں سے بھی تسبیحات کی حسین و جمیل گنگناہٹ سی آواز آتی تھی، سنائی دیتی تھی پہاڑوں سے بھی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو وہاں پر پہاڑوں سے بھی آواز آنے لگتی، سریلی اچھی میٹھی جو ہے وہ آوازیں سنائی دیتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کئی کارنامے موجود ہیں، یعنی پہاڑوں کے جسم میں زندگی پیدا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بے جان چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے قدرت کاملہ سے بے جان چیز میں روح پھونک دے، اور پھر انہیں شعور عطا فرمایا، پھر شعور عطا فرماتا ہے، پھر انہیں قدرت سے نوازتا ہے۔ بے جان چیز میں اللہ تعالیٰ نے شعور عطا فرمایا اور پھر اس کے بعد انہیں قدرت سے نوازا، پھر انہیں بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ کتنی ساری باتیں اس میں موجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن پاک میں ایک اور بھی موجود ہے، فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب اس موسیٰ کے رب نے اپنی تجلیات کا ظہور پہاڑ پر فرمایا۔ ایک مثال تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی، ایک مثال اور جب اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اے پروردگار، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارے بس کا نہیں ہے، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو بڑی اصرار کے بعد جو ہے منت سماجت کے بعد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ پہاڑ پر جاؤ اور وہاں پر اگر میری وہاں پر تجلی ظاہر کروں گا، اگر جو ہے تم اسے برداشت کر لیے تو وہاں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں عقل و فہم پیدا فرمایا، اس پہاڑ میں عقل و فہم پیدا فرمایا، اور پھر اسے اپنے صفاتی نور کے دیکھنے کے لیے دیکھنے کی طاقت و سمجھ عطا کیے، دیکھنے پر وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا۔ اور پھر وہ حال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی جب اس پر پہاڑ پر ظاہر ہوئی، اس کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے وہ حیثیت عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی تجلی اس پر ظاہر ہوئی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر جو ہے وہ سرما بن گیا، وہ پہاڑ سرما بن گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے اندر بھی وہ صلاحیت، وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تو اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی سے زبور پڑھتے اور تسبیحات پڑھنے کے ساتھ ساتھ پرندے بھی تسبیحات پڑھتے۔ آپ علیہ السلام کے قریب آ کر کان لگا کر سنتے تھے، اتنے قریب پرندے ہو جاتے کہ آپ پرندوں کو گردن سے پکڑ کر ان سے پیار کرتے، پرندوں کو پکڑ کر آپ ان سے محبت کرتے۔ بلکہ بعض حضرات نے بیان کیا کہ آپ علیہ السلام کی آواز میں رب نے ایسا عجیب اثر رکھا تھا کہ جب آپ زبور پڑھتے تو چلتا پانی رک جاتا، جھرنے کا پانی یا پانی جو بہہ رہا ہے وہ رک جاتا، اور درختوں پر یہ اثر ہوتا گویا وہ بھی زبان حال سے آپ کے ساتھ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، درخت وغیرہ ایسے سے خوب ہلنے لگتے ہیں، اور ان کے پتے جو ہے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، یوں لگتا کہ جو ہے وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں کو سیکھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بہت ساری باتیں اس میں ہیں، چن چن کر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وقت کا بھی لحاظ کرنا ہوتا ہے اور بہت ساری باتیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب معلومات آپ کو ہو جائے تو آپ بھی محسوس کریں گے یار قرآن پاک میں اتنی باریکیاں ہیں
جب پڑھیں گے تو ماشاءاللہ بہت ساری باریکی ہم کو نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ قرآن الکتاب ہے، تمام کتابوں کی ماں ہے، تمام کتابوں کی اصل ہے. اس میں ہر باریک، دنیا کے تمام باریک علوم اس میں پوشیدہ ہیں. پڑھنے والے اپنے اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں، اس میں اس باریکی نکال کر پھر لوگوں کو سمجھاتے ہیں دیکھو باریکی اس میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح فہم و سمجھ عطا فرمائے، عقل و شعور، بہترین عقل و شعور عطا فرمائے، سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.